الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کورس کا سبق نمبر 2 ہے ہمارا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت خاتم النبیین کی علمی اور تحقیقی تفسیر۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عرب معاشرے میں یہ قبیح رسم موجود تھی کہ وہ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور اس لے پالک کو تمام احوال و احکام میں بھی حقیقی بیٹا ہی سمجھتے تھے، اور مرنے کے بعد وراثت، حلت و حرمت، رشتہ ناطہ وغیرہ تمام احکام میں بھی حقیقی بیٹا ہی تصور کرتے تھے۔ جس طرح نسبی بیٹے کے مر جانے یا طلاق دینے کے بعد باپ کے لیے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، اسی طرح وہ لے پالک بیٹے کی طلاق یافتہ یا بیوہ بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قبیح رسم کا خاتمہ فرمایا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور صحابہ کرام بھی ان کو زید بن حارث کے بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بیوی حضرت زینب سے ناچاکی ہو گئی، اور انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح فرما لیں تاکہ اس قبیح رسم کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرما لیا تو مشرکین نے اعتراض شروع کر دیے کہ آپ نے اپنی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ چنانچہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس ایک فقرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کٹ گئی ہے جو مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر کر رہے تھے۔ ان کا اول اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت میں بھی بیٹے کی منکوحہ باپ پر حرام ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جس شخص کی متعلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا کب کہ اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا؟ تم لوگ تو خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہی ہو سکتا تھا، آخر اس کا کرنا کیا ضروری تھا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں، اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا اور وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی نیا رسول تو درکنار کوئی نیا نبی تک آنے والا نہیں ہے۔ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسر پوری کر دے، لہٰذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر کے جائیں۔ اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کیوں ضروری تھا اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی۔ وہ جانتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، لہٰذا اگر اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس نے اس رسم کا خاتمہ اب بھی نہ کرایا تو پھر کوئی دوسری ہستی دنیا میں ایسی نہ ہوگی جس کے توڑنے سے یہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ بعد کے مصلحین اگر اسے توڑیں گے تو ان میں سے کسی کا فعل بھی اپنے پیچھے ایسا دائمی اور عالمگیر اقتدار نہ رکھے گا کہ ہر ملک اور ہر زمانے میں لوگ اس کی اتباع کرنے لگیں، اور ان میں سے کسی کی شخصیت بھی اپنے اندر اس تقدس کی حامل نہ ہوگی کہ کسی فعل کا محض اس کی سنت ہونا ہی لوگوں کے دلوں سے کراہیت کی ہر تصور کا قلعہ کما کر دے۔ آیت خاتم النبیین کی تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کے ذریعے سے اس آیت کی تفسیر کیسے کی گئی ہے؟ قرآن پاک میں 7 جگہ پر ختم کے مادے سے الفاظ آئے ہیں، تب جس میں ختم کا لفظ آیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے،
اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اسی طرح دوسری آیت سورۃ انعام آیت نمبر 46 ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ ترجمہ، اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے۔ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں پھر بھی پھیر لیتے ہیں۔ اگلی آیت سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ومن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ ترجمہ، پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پر لائے؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ اگلی آیت سورہ یاسین آیت نمبر 65 ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کیا ترجمہ ہے کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ آگے سورۃ شورا کی آیت نمبر 24 ہے، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ کہ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمے لگا دیا ہے، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے، یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے۔ اگلی آیت سورۃ مطففین کی آیت نمبر 25 ہے، یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی۔ اسی طرح سورۃ المطففین آیت نمبر 26، ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے۔ ان 7 جگہوں پر ختم کے معنی میں قدر مشترک یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کر دینا کہ اندر والی چیز باہر نہ جا سکے اور باہر والی اندر نہ جا سکے۔ مثلا ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا اور کفر ان کے دل سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس طرح ہماری زیر بحث آیت میں بھی خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ نبوت میں جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے، اب دائرہ نبوت میں نیا نبی نہیں آ سکتا، اس طرح دائرہ نبوت سے کوئی نبی باہر نہیں جا سکتا۔ تفسیر القرآن بالقرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، اب تا قیامت نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اچھا، اسی جو تفسیر ہے خاتم النبیین، اس کی تفسیر ہم حدیث کے ذریعے کرتے ہیں کہ تفسیر خاتم النبیین بالحدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، 30، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا، وہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، کہ انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت مجھ پر منقطع ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے۔ ان روایات سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی خاتم النبیین کی تشریح فرما دی کہ میرے اوپر رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے اور میرے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی نیا رسول آئے گا، یعنی نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے۔
اب اسی آیت خاتم النبیین کی تفسیر ہم صحابہ کرام سے کرتے ہیں۔ تفسیر در منصور میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی و مثل النبیین کمثل رجل بنا دارا فأتمها الا لبنۃ واحدہ فجئت انا فاتممت تلک اللبنہ۔ حضرت ابو سعید خدری کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی گھر بنائے اور اسے مکمل کر دے، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے اور اس اینٹ کو مکمل کر دیا۔ اسی طرح تفسیر در منصور میں امام سیوطی نے حضرت جابر کی ایک روایت نقل کی ہے، جس میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع لبنۃ فکان من دخلها فنظر الیها قال ما احسنها الا موضع اللبنہ فانا موضع اللبنہ ختم بی الانبیاء۔ حضرت جابر کیا فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسے آدمی جیسی ہے جو گھر بنائے، جیسے ایک آدمی گھر بنائے، اسے مکمل کر دے اور اسے اچھا بنائے، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے۔ جو بھی اس گھر میں داخل ہو اسے دیکھے تو کہے کہ کتنا اچھا ہے، مگر ایک اینٹ کی جگہ، میں اس ایک اینٹ کی جگہ ہوں، مجھ پر انبیاء کو ختم کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کی خاتم النبیین کی تفسیر سے بھی پتہ چلا کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے، اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین اور اصحاب لغت۔ آئیے اب لغت سے خاتم النبیین کا معنی متعین کرتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی کی لغت القرآن کی کتاب مفردات القرآن کی تعریف امام سیوطی نے کی ہے۔ امام سیوطی قادیانیوں کے نزدیک مجدد بھی ہیں، لہذا یہ کتاب قادیانیوں کے نزدیک بھی معتبر ہے۔ امام راغب لکھتے ہیں، وخاتم النبیین لأنہ ختم النبوۃ ای تممھا بمجیئہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر نبوت کو تمام فرما دیا۔ لسان العرب عربی لغت کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ یہ کتاب عرب و عجم میں مستند سمجھی جاتی ہے۔ اس میں خاتم النبیین کے بارے میں یوں لکھا گیا ہے، خاتمہم و خاتمہم آخرہم عن اللحیان و محمد خاتم الانبیاء علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ خاتم القوم زیر کے ساتھ اور خاتم القوم زبر کے ساتھ، اس کے معنی آخر القوم ہیں اور انہیں معانی پر لحیانی سے نقل کیا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ یہ تو صرف لغت کی 2 کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، جبکہ لغت کی تقریباً تمام کتابوں میں خاتم النبیین کا یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ لیجیے، لغت سے بھی خاتم النبیین کا یہی مطلب ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو گئی ہے، اب تا قیامت کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آگے ہیں خاتم النبیین پر قادیانی اعتراضات اور ان کے علمی تحقیقی جوابات، کہ قادیانی کیا اعتراض کرتے ہیں اور ان کے ہم جوابات کیسے دیں گے۔ قادیانیوں کا پہلا اعتراض ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ لفظ خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہو اور وہاں اس کا معنی آخری آیا ہو۔ یہ چیلنج 100 سال سے دیا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کو توڑ نہیں سکا۔ تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ مرزا صاحب نے لکھا ہے، خاتم الخلفاء، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ یہاں خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہے۔ مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے آخری خلیفہ۔ واضح رہے یہ کتاب مرزا صاحب کی زندگی کی آخری کتابوں میں سے ہے۔ قادیانیوں کو دوسرا اعتراض ہے، ہم نے مرزا صاحب کی تحریروں سے نہیں پوچھا، ہم نے لغت کی کتابوں اور عرب محاورات سے پوچھا ہے، اس لیے ہمارے سامنے مرزا صاحب کی تحریریں پیش نہ کریں۔ قادیانی اعتراض کا جواب آپ کی تسلی کے لیے لغت سے بھی ثابت کر دیتے ہیں، غور سے پڑھیے گا۔ تاج العروس میں ہے، والخاتم آخر القوم کالخاتم ومنہ قولہ تعالی خاتم النبیین ای آخرہم۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے قوم کا آخری آدمی، اور اسی سے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وہ خاتم النبیین، جس کا مطلب ہے آخری نبی۔ لسان العرب میں ہے، وختام القومی وخاتمہم وخاتمہم آخرہم۔ جب ختام القومی یا خاتم القومی یا خاتم القومی بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے قوم کا آخری آدمی۔ پھر آگے لکھا ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین ای آخرہم۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی۔ کلیات ابی البقاء میں ہے، وتسمیۃ نبینا خاتم الانبیاء لأن الخاتم آخر القوم۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا گیا کیونکہ خاتم کسی بھی قوم کے آخری فرد کو کہتے ہیں۔ قادیانیوں کا تیسرا اعتراض، ہم نے پوچھا تھا کوئی ایسا حوالہ دکھاؤ جہاں خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہو، تم نے خاتم القوم دکھایا، یہ قوم تو واحد ہے جمع نہیں، اس کی جمع تو اقوام آتی ہے۔ قادیانی اعتراض کا جواب، قوم واحد نہیں بلکہ اسم جمع ہے، قوم ایک آدمی کو نہیں کہتے بلکہ بہت سے افراد کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں، اس لیے قرآن کریم اور جہاں بھی قوم کا لفظ آیا ہے وہاں اس کے بعد اس کے لیے جمع کی ضمیریں اور جمع کے صیغے لائے گئے ہیں۔ تاج العروس میں جہاں خاتم القوم لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے آخرہم، یعنی ان کا آخری، یہاں ہم کی ضمیر قوم کی طرف لوٹائی گئی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم جمع ہے۔ آئیے اب قرآن پاک سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے سورۃ الاعراف کی 59، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، بس آپ نے ان سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس جگہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا قومی، اے قوم، اور آگے انہیں جمع کے صیغے سے خطاب کرتے ہیں عبدو، تم عبادت کرو، مالکم اور علیکم کے ساتھ ثابت ہوا کہ قوم کا لفظ جمع کا لفظ ہے۔ دوسری آیت سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر وہی زبان بولنے والا جو اس کی قوم کی ہو تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کی بات کھول کر بیان کر سکے۔ تو یہاں قوم کا ذکر کر کے لیبین لہم میں ضمیر لائی گئی ہے جو کہ جمع کی ضمیر ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ قوم جمع ہے۔ تیسری آیت سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ بس ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، بس وہ رہے ان میں 50 کم ہزار سال۔ یہاں بھی قوم کا ذکر کر کے فرمایا فیہم، اور یہ ہم کی ضمیر جمع کی ہے جو قوم کی طرف لوٹائی گئی ہے۔ تو قرآن کریم ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے، قوم کا لفظ جہاں بھی آیا ہے اس کی طرف لوٹائی جانے والی ضمیر اور صیغے جمع ہی آئے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسم جمع ہے جو ایسے گروہ کے لیے بولا جاتا ہے جس کے بہت سے افراد ہوں، اور اقوام اس کی جمع الجمع ہے۔ قادیانیوں کا چوتھا اعتراض، عرب محاورے میں جہاں بھی خاتم کی اضافت جمع کی طرف آئی ہے وہاں اس کا معنی آخری ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سے لوگوں کو خاتم المحدثین، خاتم الفقہاء یا خاتم المفسرین کا خطاب دیا گیا ہے کیونکہ ان کے بعد محدثین، فقہاء، مفسرین آنا بند ہو گئے تھے۔ تو قادیانی اعتراض کا جواب، اگر کسی انسان نے کسی انسان کے بارے میں یہ لفظ بولا ہے تو چونکہ انسان عالم الغیب نہیں ہے اس لیے یہی دلیل ہے کہ وہ صرف اپنے زمانے کے بارے میں بات کر رہا ہے، ورنہ اسے معلوم ہی نہیں کہ بعد میں اس سے بڑا محدث، فقیہ یا مفسر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو نیز یہاں تو سب سے زیادہ افضل والا معنی بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اب اس محدث یا فقیہ یا مفسر کی مہر سے ذلی بروزی مفسر یا محدث بنیں گے۔ اب مرزائی معترض ہی بتائے کہ جہاں کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے بارے میں خاتم المحدثین یا خاتم المفسرین لکھا ہے تو اس کے وہ کیا معنی کرتے ہیں؟ سب آخری مفسر، سب سے افضل مفسر یا ایسا مفسر جس کی مہر سے محدث یا مفسر بنیں گے؟ آپ اپنے معنی بیان کرو تاکہ بات اس پر آگے چلے۔ ہمارے نزدیک تو صرف یہ تمام مبالغے کے لیے ہے اور کچھ نہیں، اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج کے بعد کوئی مفسر یا کوئی محدث ایسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو اس کے زمانے کے محدثین یا مفسرین سے بڑا ہو۔ لیکن اللہ رب العزت تو عالم الغیوب ہے، جب کسی کے بارے میں فرمائے خاتم النبیین تو وہاں خاتم کا معنی حقیقی لینے میں کوئی خرابی نہیں، کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ قادیانیوں کا اعتراض نمبر 5 ہے، جب قادیانیوں کو کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے خاتم الاولاد کا مطلب آخری اولاد لیا ہے تو ان کی من گھڑت دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ لفظ خاتم ہے، خاتم نہیں ہے۔ یاد رہے کہ مرزا صاحب نے جہاں بھی خاتم لکھا وہاں اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ قادیانیوں کے اعتراض کا جواب، خاتم اور خاتم کے معنی، پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتم اور خاتم کا یہ من گھڑت فرق جو مرزائی بیان کرتے ہیں کیا لغت عرب میں اس کا وجود ہے؟
وہ 3 کتابوں کے حوالے پیش خدمت ہیں، ورنہ 50 کتابیں ہیں جو اس معنی کی تائید میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ صاحب لسان العرب علامہ ابن منظور جو 7ویں صدی کے بہترین عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تشریح کی ہے، والختم الخاتم الخاتم والختام کلها بمعنی واحد ومعناه اخیرہ، کہ ان تمام کا معنی ایک ہی ہے، اور وہ کیا کسی چیز کا اخیر یعنی ختم کرنے والا۔ کہتے ہیں ختام الوادی، خاتم الوادی، خاتم الوادی، اخیر الوادی، یعنی وادی کا آخری کنارہ جہاں وادی ختم ہو جاتی ہے، تو ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں ختام القوم خاتمہم والقومی وخاتمہم آخرہم، ختمام القومی، خاتم القوم، خاتم القوم، سب کا معنی آخر القوم ہے۔ والخاتم من اسماء النبی معناہ آخر الانبیاء، وقال اللہ تعالی خاتم النبیین۔ تا کے زیر سے خاتم اور تا کی زبر سے خاتم دونوں کا معنی آخر الانبیاء ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاتم النبیین۔ معلوم ہوا خاتم ہو یا خاتم دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مطلب کسی چیز کا کنارہ، کسی چیز کی انتہا، جہاں پر کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کو خاتم بھی کہتے ہیں اور خاتم بھی کہتے ہیں، ختام اور ختم بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام الفاظ ہم معنی ہیں، مترادف ہیں۔ یہ معنی آج کے علماء نے نہیں لکھا کہ مرزا صاحب کے تعصب میں مولویوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہو، بلکہ یہ معنی ان علماء کرام نے لکھا ہے جو مرزا صاحب کے آنے سے ہزاروں برس پہلے گزر چکے ہیں، اور جن کی کتابیں لغت عرب میں سند کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ ان علماء کرام کی تحقیق ہے کہ خاتم ہو یا خاتم معنی ایک ہی ہے، یعنی آخر الشیء۔ اور پھر اس کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاتم النبیین، آخر النبیین، سب نبیوں کے آخر میں آنے والا۔ اس تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خاتم کے معنی آخری ہی ہیں۔ اس کے بعد یہ محض دھوکہ، فریب اور دجل و تلبیس ہے اگر یہ کہا جائے کہ خاتم کے معنی اور خاتم کے معنی اور ہیں۔ ہمارے نزدیک علماء حق اور ائمہ لغت کی تحقیق کے مطابق لفظ خاتم ہو یا خاتم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ خاتم النبیین کا ترجمہ اور قادیانی جماعت۔ معزز سامعات، ہم نے آیت خاتم النبیین پر علمی تحقیقی گفتگو سے ثابت کیا کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، اب تا قیامت کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب ہم قادیانی جماعت کی اس آیت کے ترجمے اور مفہوم کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قادیانیوں کا ترجمہ کیوں غلط ہے۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 97 میں، خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنیں گے۔ قادیانیوں کے خاتم النبیین کے کیے گئے ترجمے کے غلط ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، دیکھتے ہیں۔ پہلی وجہ، مرزا صاحب نے لکھا ہے مجھے نبوت تو ماں کے پیٹ ہی میں ملی تھی، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 67 ان کی کتاب ہے۔ ایک طرف تو قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملتی ہے، جبکہ یہاں تو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے نبوت ماں کے پیٹ میں ملی تھی۔ اب سامعین خود فیصلہ کریں کہ مرزا صاحب کی کون سی بات درست ہے۔ دوسری وجہ، مرزا صاحب نے خود خاتم النبیین کا ایک جگہ ترجمہ لکھا ہے ختم کرنے والا ہے سب نبیوں کا، ازالہ اوہام حصہ دوم کی صفحہ نمبر 614 پر ہے۔ اگر یہ ترجمہ غلط ہے تو مرزا صاحب نے یہ ترجمہ کیوں لکھا؟ تیسری وجہ، مرزا صاحب نے لکھا ہے میرے پیدا ہونے کے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکا یا لڑکی نہیں ہوئی، گویا میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ یہ تریاق القلوب ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 157۔ اگر خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بنتے ہیں، تو خاتم الاولاد کا بھی یہی مطلب ہونا چاہیے کہ مرزا صاحب کی مہر سے مرزا صاحب کے والدین کے گھر میں اولاد پیدا ہوگی۔ کیا قادیانی یہ معنی خاتم الاولاد کا کریں گے؟ یقیناً یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ قادیانیوں کا کیا گیا ترجمہ سرے سے ہی باطل ہے۔ چوتھی وجہ، ایک طرف قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے ایک سے زائد نبی بنیں گے، جبکہ دوسری طرف مرزا صاحب اور قادیانی جماعت کا موقف ہے کہ صرف مرزا صاحب کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبوت ملی ہے، مرزا صاحب کے بعد خلافت ہے، نبوت نہیں۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہوئے، خاتم النبیین نہ ہوئے، اس لیے خود یہ ترجمہ قادیانیوں کے لحاظ سے بھی باطل ہے۔
5ویں وجہ، اگر خاتم النبیین کا یہ مطلب لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نبوت ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے خاتم نہیں بلکہ اپنے سے بعد میں آنے والے نبیوں کے خاتم ہیں، اور یہ بات قرآن و حدیث کی منشا کے خلاف ہے۔ 6ٹھی وجہ، یہ معنی محاورات عرب کی بھی بالکل خلاف ہے، کیونکہ پھر خاتم القوم اور خاتم المہاجرین کے بھی یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ اس کی مہر سے قوم بنتی ہے اور اس کی مہر سے مہاجر بنتے ہیں، اور یہ ترجمہ خود قادیانیوں کے نزدیک بھی باطل ہے۔ قادیانیوں کو چیلنج، اگر کوئی قادیانی قرآن پاک کی کسی ایک آیت سے یا کسی ایک حدیث سے یا کسی صحابی یا تابعی کے قول سے خاتم النبیین کا یہ معنی دکھا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے یعنی کامل اتباع سے نبی بنتے ہیں، تو اس قادیانی کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لیکن کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔